بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں قاری فدا الرحمان اسلامیات ٹیچر لرنر اسکول کوٹک۔ بیٹا آج کلاس 9 کی اسلامیات کا ہم لیکچر پڑھیں گے۔ سورۃ انفال حصہ اول آیت نمبر 29 تا 37 کا آج ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو بیٹا آج سب سے پہلے ہم آیت نمبر 29 کا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ بیٹا یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 اور پیج نمبر 13 ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے پس منظر اور اس آیت کے شان نزول آپ بیٹا سمجھ لیں گے۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے اندر تقوی کی تعریف اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ تو سب سے پہلے آپ کو تقوی کی تعریف آپ کو آنی چاہیے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو تقوی کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا اپنی زندگی میں نیکی اور بدی کے افعال کرنے سے پہلے، انسان کا اپنی زندگی میں نیکی اور بدی کے افعال کرنے سے پہلے اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر رکھنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقوی کی تعریف آپ ذہن میں رکھ لیں گے۔ تو بیٹا اس آیت کے اندر ایک کوشچن بھی ہے جو آپ کے ایکسرسائز کے اندر آپ کا آ رہا ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلا کوشچن آپ کا ہے کہ اس سبق میں تقوی کی کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں گے۔ تو پہلے تو آپ تقوی کی تعریف ذہن میں رکھیں گے، اس کے بعد آپ یہ کوشچن کا آنسر آپ یاد رکھ لیں گے۔ کوشچن کیا ہے بیٹا کہ اس سبق کی آیات میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی کے انعامات کون سے ہیں، کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے یا اپنی زندگی کے اندر نیکی اور بدی کے افعال کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اگر اللہ پاک کا خوف اور ڈر رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو کن انعامات سے نوازے گا۔ تو اس کا جواب آپ ذہن میں رکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے کہ جو شخص اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے نیکی اور بدی کے افعال کرنے سے پہلے، اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلا انعام اللہ پاک اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام ہے کہ اللہ پاک اس تقوی اختیار کرنے والے شخص کے نامہ اعمال سے اس کی گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور نمبر 3 کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی اختیار کرنے والے شخص کے گناہوں کی اللہ پاک بخشش فرما دیں گے۔ تو بیٹا تقوی اختیار کرنے کے 3 انعامات آپ ذہن میں رکھ لیں گے جو آپ کے کوشچن کا آنسر بھی ہے۔ پہلا کون سا ہے بیٹا کہ تقوی اختیار کرنے والے شخص کے اللہ پاک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ اور نمبر 2 اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے شخص کے نامہ اعمال سے اس کی گناہوں کو اللہ پاک مٹا دیں گے۔ اور نمبر 3 اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے شخص کے گناہوں کو مٹا کر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو بیٹا یہ آیت نمبر 29 کے اندر تقوی کی تعریف بھی آپ کی ہو چکی ہے اور تقوی کے انعامات بھی آپ کی ہو چکی ہیں۔ اب بیٹا اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ترجمہ آپ غور سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، بیٹا آپ پڑھ چکے ہو، یا کا معنی ہوتا ہے اے، الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، ان تتقوا اللہ ان منی اگر، تتقو کا معنی ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا۔ اس کا معنی تقوی بھی آپ معنی کر سکتے ہو، ڈر بھی آپ رکھ سکتے ہو، ڈر بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ اگر تم
ڈرتے رہو گے اللہ پاک سے، مطلب کیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ پاک کا خوف اور ڈر رکھتے رہو گے تو یجعل لکم، تو کر دے گا تمہارے درمیان فرقان، فرق کر دے گا تمہارے درمیان فرق۔ اب یہاں پر کس چیز کا فرق اللہ پاک فرق کر دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے شخص کو، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی اللہ پاک صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ یہ پہلا انعام ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَمَنِ، اور یکفر کا معنی ہوتا ہے بیٹا دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم بیٹا سیئات یہ جمع ہے سیئاتن کی، سیئاتن ایک گناہ، یہ ایک برائی، سیئات بہت ساری برائیاں یا بہت سارے گناہ، کم مانی تمہارے، تو معنی بنے گا بیٹا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو یا تمہارے گناہوں کو۔ تو یہ دوسرا انعام ہے۔ یہ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا لکم تمہارے گناہوں کو۔ تو بیٹا یہ تین انعام آپ کے یہاں تک ہو چکے ہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ پاک ذو کا معنی ہوتا ہے بالا، فضل کا معنی ہوتا ہے فضل، اور عظیم کا معنی ہوتا ہے بیٹا بڑا، تو معنی ہوگا اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 29 جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ دوبارہ اس کا معنی آپ دیکھیں گے بیٹا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ پاک سے، یجعل لکم، تو کر دے گا تمہارے درمیان فرقانا، فرق، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو یا تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ بیٹا آیت نمبر 29 جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ آئیں گے آیت نمبر 28 کی طرف۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو بیٹا یہ آیت نمبر آپ 29 تو آپ پڑھ چکے ہو، اب آیت نمبر 30 کی طرف آپ میری طرف غور رکھیں گے۔ تو آیت نمبر 30 کا آپ پس منظر اور شان نزول بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ہجرت سے پہلے جب آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے کچھ مشرکین مکہ نے، کچھ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی تھیں، تو اسی دوران ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی بستر پر لیٹا کر ہجرت کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی، جہاں پر آپ نے سنو گا غار حرا کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا۔ تو اسی دوران کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اور کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں نے حضور علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کے گرفتار کرنے کے انعامات بھی رکھے تھے اور گرفتار کرنے کی سازشیں بھی کی تھیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب بیٹا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آیت نمبر 30 کے اندر دو کوشچن بھی بنتے ہیں آپ کے، جو آپ کے ایکسرسائز کے اندر آپ کا کوشچن بھی ہے۔ ایکسرسائز میں جو دوسرا کوشچن ہے آپ کا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو بیٹا آپ سمجھ لیں گے یہاں پر دو کوشچن بنتے ہیں آپ کے شارٹ۔ پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار کس جگہ میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور منصوبے بناتے تھے۔ تو پہلے تو آپ اس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ تو دار الندوہ ایک ایسی جگہ ہے مکہ مکرمہ میں کہ جس جگہ میں بیٹھ کر کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو ایک کوشچن آپ کو یہ ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے خلاف کون سی سازشیں کرتے تھے، تو اسی آیت کے اندر اس کا جواب بھی ہے۔ تو بیٹا آپ اس کا جواب سمجھیں گے کہ سازشیں یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، اور نمبر 2
یا آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور نمبر 3 یا آپ علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی اس علاقے سے ملک بدل کر کے دوسرے علاقے کی طرف بھیج دیا جائے۔ تو یہ 3 سازشیں کرتے تھے۔ پہلی سازش کون سی تھی کہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، اور نمبر 2 آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا آپ علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو بیٹا آپ نے یہ چیز بھی اس کے آیت کے اندر سمجھنی ہے کہ یہ کافر لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف یہ سازشیں کیوں کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا کفار جتنے بھی ہیں کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے دین کے پیغام کے بھی دشمن ہوتے ہیں، قرآن پاک کے بھی وہ دشمن ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے یا دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، وہ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ بارہا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہی کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا آپ چھوڑ دیں اور ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے، اور یہ اسلام کا پیغام پہنچانا بھی آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کو قتل بھی نہیں کریں گے اور ہم آپ کو ماریں گے بھی صحیح نہیں۔ تو یہ اس قسم کی دھمکاتے تھے، دھمکے بھی دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر تسلی دی تھی کہ آپ اپنے دل کے اندر میرا خوف اور ڈر رکھیں، ان کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیے۔ اس لیے کافروں نے آپ علیہ السلام کے خلاف یہ سازش کی کہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ جب حضور علیہ السلام کی ذات قید ہو جائے گی تو پھر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور دوسری سازش یہ کی تھی انہوں نے کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر دین اسلام کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور تیسری سازش یہ کی کہ ان کو ملک بدل کر دیا جائے، یعنی اس مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے، کسی اور علاقے کی طرف ان کو بھیج دیا جائے تاکہ ہمارے اس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کوئی دین اسلام کا پیغام پہنچانے والا نہ رہے۔ تو بیٹا آپ جواب دوبارہ سمجھ لیں گے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر سازشیں کی تھیں حضور علیہ السلام کے خلاف کہ آپ علیہ السلام کو قید کر دیا جائے یا آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا آپ علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کا کوشچن کا آنسر بھی آپ کو ہو گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 کا آپ ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ واو کا معنی بیٹا آپ پڑھ چکے ہو، اور عید کا معنی ہوتا ہے جب یمکر کے بیٹا 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے سازش کرتے ہیں، اور نمبر 2 منصوبہ بناتے ہیں، اور نمبر 3 تدبیریں کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک معنی آپ کر سکتے ہو۔ اور جب سازش کی کاف ضمیر جہاں بھی آتی ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہوتی ہیں، تو یہاں پر کاف سے مراد بھی حضور علیہ السلام خود ہیں۔ اور جب سازش کرتے تھے آپ علیہ السلام کے خلاف الذین کفروا کافر لوگ، اب یہاں پر میں نے آپ کو کوشچن بتایا تھا شارٹ کہ کافر لوگ کس جگہ میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے تھے، تو اس کا جواب آپ کو بتایا دار الندوہ۔ کیا بیٹا ہے؟ دار الندوہ۔ آگے کون سی سازشیں کرتے تھے؟ آگے وہ ہیں لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک۔ لام کا معنی بیٹا آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہوا ہے کہ جب لام تاکید جب کسی لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ۔ لام الف لا اگر کسی عربی گرامر کے اندر اگر علیحدہ آ جاتا ہے تو اس کا معنی نفی کے اندر آ جاتا ہے، نہیں۔ تو یہ لام جو ہے وہ اس کا معنی آپ کریں گے تاکہ یثبتو قید کر دیا جائے، تاکہ قید کر دیا جائے۔ کاف ضمیر کا مرجع بھی میں بتا کر جا رہا ہوں حضور علیہ السلام کی خود ذات ہیں، تاکہ قید کر دیا جائے آپ علیہ السلام کو، پہلی سازش۔ نمبر 2 او یقتلوک، او کا معنی ہوتا ہے بیٹا یا، یقتلوک نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک یا
تیسری سازش یخرجو کا ملک بدر کر دیا جائے، یعنی نکال دیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وَيَمْكُرُونَ اور سازش کرتے ہیں وہ، کون سازش کرتے ہیں؟ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور سازش کرتا ہے یا چال چلتا ہے اللہ پاک، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، تدبیریں کرنے والا ہے، سازش کرنے والا ہے۔ سارے معنی اس کے معنی کر سکتے ہو، دوبارہ معنی دیکھیں گے۔ اور جب منصوبہ بناتے ہیں یا جب چال چلتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کافر لوگ، تاکہ قید کر دیا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا قتل کر دیا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا ملک بدل کر دیا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وَيَمْكُرُونَ اور سازش کرتی ہیں وہ، یعنی کفار مکہ، اور وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور سازش کرتا ہے اللہ پاک۔ سازش بھی اس کا معنی کر سکتے ہو، چال بھی کر سکتے ہو، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو بیٹا یہ آیت نمبر 30 آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ آئیں گے آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 اور 34 کی طرف آپ آئیں گے۔ اس کا پس منظر ایک ہی ہے بیٹا، وہ سمجھ لیں گے آپ۔ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 اور 33 اور 34 کا پس منظر آپ سمجھ لیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ کفار مکہ اسلام کے بھی وہ دشمن ہیں، اور الہامی اور آخری کتاب جو ہماری قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کی وہ کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ اس قرآن مجید کے متعلق کفار بڑی بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کافروں کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اس قرآن مجید کے متعلق یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے یہ جو قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو اتارا ہے، یہ کتاب کوئی خاص کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک عام کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے اندر قصے اور کہانیاں اور کیا چیزیں ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید ایک اہم کتاب ہے، جس کتاب سے باقی بھی کتابوں کے اندر جتنی بھی مواد ہیں وہ اسی قرآن مجید سے لیے گئے ہیں۔ قرآن مجید ایک بہت بڑا اعلیٰ ظرف والی کتاب ہے، اور یہ پاک اور پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن مجید اور کفار مکہ نے اس قرآن مجید کے متعلق یہ چیلنج کیا تھا کہ نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید جو اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو اتارا ہے، یہ قرآن مجید ایک تو خاص کتاب نہیں ہے، عام کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر قصے اور کہانیاں ہیں، اور کوئی چیز اس کے اندر خاص نہیں ہے، اور تیسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا قرآن مجید نعوذ باللہ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق کافروں نے بہت بڑا چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن مجید کو نعوذ باللہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور پہلے سپارے کے اندر اللہ پاک نے اس چیلنج کا، اللہ نے پھر کفار کو بھی چیلنج کیا تھا، اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے پھر کفار کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے کافرو، تم تو یہ کہتے ہو کہ اس قرآن مجید کو ہم پورا کا پورا ہم بنا سکتے ہیں، اے کافرو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن مجید پر شک ہے کہ جو قرآن مجید میں نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو اتارا ہے، اگر تمہیں اس کے متعلق تھوڑا بہت بھی شک ہے، تو آپ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت آپ بنا کر لے آؤ، تو میں آپ کو سمجھ جاؤں گا اور آپ کو میں مان جاؤں گا کہ آپ واقعی قرآن مجید کو آپ بنا سکتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ پورا قرآن مجید نہ بنائیں، بلکہ آپ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لیں۔ چھوٹی سی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سورۃ الکوثر آپ بنا کر لے آؤ تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ واقعی قرآن مجید کو بنا سکتے ہو۔ تو سارے کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے، دانشوروں نے، اہل علم والوں، کافروں کے بڑے بڑے علم والوں نے اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پورا قرآن مجید کو نہ بنائیں بلکہ ایک چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک چھوٹی سی صورت جو ہے کافر لوگ بنا سکتے ہیں؟ بیٹا نہیں بنا سکتے،
یہ قرآن مجید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس 30 کے 30 پاروں کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہ اس جیسا قرآن مجید لا سکتا ہے، اور نہ ہی اس جیسا قرآن مجید کوئی بنا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی لکھ سکتا ہے۔ بلکہ کافر لوگ بھی لاجواب ہو گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے اس کو بنانے کے اندر۔ اللہ پاک نے پھر اس آیت کے اندر اللہ پاک نے پھر ان کفار کو خطاب فرمایا کیا؟ اب آیت نمبر 31 کا آپ ترجمہ دیکھیں گے بیٹا، کیا بَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان اہل کفار والوں کے پاس، یا ان اہل کفار والوں کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات کی، قالو تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا البتہ بنا سکتے ہیں ہم، مثل ھذا اس جیسا، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن مجید تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، اب یہ ان نفی کے معنی میں ہے، نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین سوائے پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ تو بیٹے یہاں پر آیت نمبر 31 کے اندر ایک شارٹ کوشچن بھی آپ کا بنتا ہے کہ اساطیر الاولین اور سنت الاولین میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا آپ کو بتانا چاہیے کہ اساطیر الاولین، اساطیر قصے اور کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کے، تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں، اور سنت الاولین کا مطلب ہوتا ہے پہلے لوگوں کے طور طریقے، پہلے لوگوں کے طور طریقے۔ تو آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا کہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں، اور سنت الاولین پہلے لوگوں کے طور طریقے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان اہل کفار والوں کے سامنے، آیاتنا ہماری اس قرآن مجید کی آیات کی، تو قالو تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا البتہ بنا سکتے ہیں ہم، مثل ھذا اس جیسا، یعنی اس جیسا قرآن مجید تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا سوائے پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں، قصے اور کہانیاں۔ یہ آپ کی آیت نمبر 31 آپ کو مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ آئیں گے آیت نمبر 32 کی طرف۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بیٹا آیت نمبر 32 کے اندر اور 33 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق انہوں نے مختلف قسم کے خدشات اڑائے، اور مختلف قسم کے مبہمات، ایسے لفظ استعمال کیے کہ جو قرآن مجید کی شان کے خلاف تھے۔ اللہ پاک کو چیلنج کیا تھا انہوں نے، لیکن اپنے چیلنج کے اندر یہ ناکام ہوئے۔ اب آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یہی کافر لوگ، کافروں کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، یہودیوں کے مختلف قبائل کے جو سردار تھے، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر ایک میٹنگ اپنی بلوائی، اور اللہ پاک کو دوسرا وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ دوسرا چیلنج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن مجید، جو قرآن مجید آپ نے میرے محبوب اپنے محبوب حضور علیہ السلام کی ذات پر آپ نے اتارا ہے، اگر یہ قرآن مجید واقعی سچی اور پاکیزہ کتاب ہے، اور واقعی آپ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور واقعی سچی کتاب ہے، اور واقعی یہ ہدایت والی کتاب ہے، تو آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا آسمان سے۔ اگر یہ واقعی سچی کتاب ہے تو آپ اے اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی چیز مشکل ہے؟ یا اس قسم کے چیلنج کرنے سے اللہ پاک کیا کفار کو نیست و نابود نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے اسی ایکسرسائز کے اندر تیسرا آپ کا سوال بھی آ رہا ہے، آخری سوال ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟
کافروں نے تو چیلنج کر دیا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک سچی کتاب ہے اور باقی آپ نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اگر اتاری ہے اور باقی سچی کتاب ہے اور آخری اور الہامی کتاب ہے تو آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، پتھروں کی بارش برسا۔ تو کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ کس وجہ سے؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، میں اس علاقے کے اندر اپنے عذاب کو منازل نہیں کر سکتا جب تک اس علاقے کے اندر میرے محبوب نبی ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی کے اندر اللہ پاک کے محبوب پیغمبر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اللہ پاک اس بستی کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بستی کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں گے اس بستی کے اندر بھی اللہ پاک اپنے عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ تو اس کا جواب بھی آپ کو آ گیا ہوگا کہ تیسرا سوال کیا ہے بیٹا؟ آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر یہ کوشچن بنتا ہے آپ کا ایکسرسائز میں۔ آخری سوال ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب دو وجہ سے نازل نہیں کیا۔ پہلا کیا ہے کہ جس بستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اس بستی کے اندر بھی اللہ پاک عذاب نازل نہیں کرتا، اور جس بستی میں استغفار کرنے والے موجود ہوں یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے موجود ہوں، بخشش مانگنے والے موجود ہوں، توبہ اور استغفار کرنے والے موجود ہوں، اللہ پاک اس بستی کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو یہ اس کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ اب آپ آئیں گے آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ آپ دیکھیں گے۔ وما کان اللہ، بلکہ آیت نمبر 32 کا آپ ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب کہا انہوں نے یعنی اہل کفار والوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے یہ، اب یہ ہادہ یہ اشارہ کر رہا ہے اللہ پاک قرآن مجید کی طرف، اگر ہے یہ قرآن مجید هو الحق برحق یعنی سچی کتاب من عندک تیری طرف سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں یہ۔ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہ قرآن مجید هو الحق سچی کتاب من عندک تیری طرف سے، فامطر پس بھیج تو، امطر کا معنی بیٹا کیا ہے؟ بھیج تو، علینا ہم پر، حجارتن، بیٹا حجارتن یہ جمع ہے حجر کی، حجر، حجر کس کو کہا جاتا ہے؟ پتھر کو، حجارتن یہ اس کی جمع ہے۔ پس بھیج تو ہم پر پتھروں کی بارش، من السمائی آسمان سے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم یا بھیج تو ہم پر دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ آگے اس کا اللہ پاک جواب دے رہا ہے یہ کہ دو وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ پاک لیعذبہم کہ عذاب بھیجے ان کافروں پر، وانت فیہم جس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ پاک عذاب بھیجنے والے ان کافروں پر، وہم یستغفرون اور وہ کافر لوگ، اور وہم یستغفرون جس بستی میں استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ تو کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر دو وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا کہ اس بستی میں حضور علیہ السلام کی ذات موجود تھی اور اس بستی کے اندر استغفار کرنے والے موجود تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو آیت نمبر اب 34 کی طرف آپ دیکھیں گے، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 کا آپ شان نزول آپ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کا بھی آپ شان نزول دیکھ لیں گے تو بیٹا آپ نے پیچھے ابھی اسی آیت کے اندر، پچھلی آیات کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ کافر لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور یہ قرآن مجید جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اتاری ہے اس کے بھی دشمن ہیں۔ اب آگے
آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر انہوں نے پھر کیا اپنا ویبینر شروع کر دیا ہے. مسجد حرام کا آپ نے نام سنا ہوگا. مسجد حرام ایک مسجد کا نام ہے. مسجد حرام کے متعلق یہی کافروں کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے کہ اس کے متولی ہم ہیں. بیٹا متولی کس کو کہا جاتا ہے؟ متولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پوری مسجد کا انتظام، پوری مسجد کو سنبھالنے والے اور پوری مسجد کی کیا کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے متولی ہوتے ہیں. تو یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ اس مسجد حرام کے اصل متولی ہم ہیں، اس کو آباد کرنے والے ہم ہیں اور اس کی انتظامیہ بھی ہم ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کافر اہل اسلام والوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جو کافر لوگ اسلام کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے روکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مسجد حرام کے متولی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کو آباد کرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اور جن کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، جن کے عقائد اور نظریات بھی پاک ہوتے ہیں. مسجد کو آباد کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں. کافر لوگوں کے سوچ بھی ناپاک اور کافروں کے عقائد اور نظریات بھی ناپاک اور ان کی سوچ بھی ناپاک. تو جب ان کی سوچ اور ان کے عقائد اور نظریات بھی جب ناپاک ہیں تو پھر یہ مسجد حرام کے متولی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد حرام کے اصل متولی، مسجد کو آباد کرنے والے اصل متولی کون ہیں؟ وہ اہل اسلام ہیں. وہ پاک لوگ ہیں جن کی سوچ بھی پاک ہے اور جن کے عقائد اور نظریات بھی پاک ہیں اور جن کا رہنا اور سہنا اور اپنی پوری زندگی اسلام پر ان کی ہے. وہ تو مسجد حرام کے اصل متولی ہو سکتے ہیں. کافر لوگ مسجد حرام کے اصل متولی نہیں ہو سکتے. جو کافر مسجد حرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مسجد حرام میں یہ خود کیسے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہوں گے؟ یا مسجد حرام کو آباد کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے اصل متولی کون ہیں؟ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اہل اسلام لوگ ہیں کہ جن کی سوچ بھی پاک اور جن کے عقائد اور نظریات بھی پاک ہوتے ہیں. وہ اس مسجد حرام کے اصل متولی ہو سکتے ہیں. کافر لوگ اس مسجد حرام کے اصل متولی نہیں ہیں. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے. وَمَا لَكُمْ آیت نمبر 34 اور 35 کا آپ ترجمہ دیکھیں گے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ان کافروں پر اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ نہ عذاب بھیجتا ان کافروں پر اللہ پاک، جو کافر لوگ وَهُمْ يَصُدُّونَ جو روکتے ہیں. یصدون کا بیٹا معنی کیا ہے؟ روکتے ہیں وہ مسجد حرام سے. وَمَا كَانُوا اور نہیں تھے وہ، یہاں ما جو ہے نفی کے معنی میں آئے، اور نہیں تھے وہ اولیاء اس مسجد حرام کے متولی. اولیاء بیٹا یہ جمع ہے ولی کی. ولی کا معنی ہوتا ہے متولی بھی اس کا معنی کر سکتے ہو، دوست بھی کر سکتے ہو. تو ولی دوست کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے ولی بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. تو یہاں اولیاء یہ جمع ہے کس کی؟ ولی کی. تو ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست، متولی. اور نہیں ہیں وہ کافر لوگ اولیاء اس مسجد حرام کے متولی. ان اولیاء نہیں ہے وہ اس مسجد حرام کے متولی. زمین کے مرجع جو ہیں یہ مسجد حرام کی طرف جا رہا ہے. اور نہیں ہے وہ اس مسجد حرام کے متولی الا المتقون سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے. ولکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ فذوقوا العذاب اور نہیں تھی صلات بیٹا عربی کے اندر نماز کو کہا جاتا ہے، اور نہیں تھی ان کفار کی نماز عند البیت. انت کا معنی ہوتا ہے پاس، البیت خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے نزدیک، الا سوائے مقام کا معنی بیٹا ہوتا ہے سیٹیاں بجانا، اور تصدیہ کا معنی ہوتا ہے تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب پس چکھو تم عذاب کو جس کے متعلق تم انکار کرتے تھے.
یہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کافروں کے بڑے بڑے سردار خانہ کعبہ کے باہر جب طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، اور جس مسجد حرام کے اندر اہل اسلام والے جب نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو جب وہ نماز کو شروع کرتے تو نماز کو شروع کرنے کے بعد باہر مسجد حرام کے باہر تالے بھی بجاتے تھے اور سیٹیں بھی بجاتے تھے۔ تو ان کافروں کا مسجد حرام سے باہر سیٹیں بجانا اور تالیاں بجانا یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسجد حرام سے باہر جو کافر لوگ یا کافروں کے بڑے بڑے سردار جو سیٹیاں مار رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اہل اسلام والوں کی عبادات کے اندر خلل ڈالا جائے اور ان کی عبادات کے اندر رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی نماز خانہ کعبہ کے نزدیک کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ تو جو کفاروں کے بڑے بڑے سردار مسجد حرام سے باہر، اندر نہیں باہر سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور اہل اسلام والوں کی نماز کے اندر خلل ڈال رہے ہیں، ان کی عبادات کے اندر خلل ڈال رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مسجد حرام کے وہ متولی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مسجد حرام کے اصل متولی جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو بیٹا یہ آیت نمبر 35 کا ترجمہ آپ دوبارہ دیکھ لیں گے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں تھی صلاتہم، یہاں پر ہم ضمیر جو ہے وہ کفار کی طرف جا رہے ہیں، اور نہیں تھی ان کفار کی نماز عند البیت خانہ کعبہ کے نزدیک، الا سوائے مقام و تصدیہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ تو فذوقوا العذاب، پس چکھو تم اس عذاب کو جس کے متعلق تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 35 کے اندر ایک شارٹ کوشچن بھی آپ کا بنتا ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک کفار کی نماز کیا تھی؟ تو بیٹا اس کا جواب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک کفار کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں تھا، یہی ان کی نماز تھی۔ حقیقت میں وہ نماز ادا نہیں کر رہے تھے۔ اب آئیں گے آپ آیت نمبر 35 اور 36 کی طرف۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم۔ یہ آیت نمبر 36 اور 37 کا آخری آپ شان نزول اور اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں گے۔ بیٹا جتنے بھی کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں، چاہے وہ کسی غزوات کے اندر اہل اسلام والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یا حضور علیہ السلام کی قیادت کے اندر اہل اسلام والوں کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے بنا رہے ہوں، تو کافروں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اہل اسلام والے یہ آپ علیہ السلام کے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک بھی نہ پہنچائیں اور یہ مساجد کو بھی یہ آباد کرنے والے نہ بنیں۔ یہی کافروں کے بڑے بڑے سردار اہل اسلام والوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں بھی کرتے ہیں، اور یہی اہل کفار اہل اسلام والوں کے راستے کے اندر رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں، اور رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، صرف کس مقصد کے لیے؟ تاکہ یہ کسی غزوے کے اندر ناکام ہو جائیں اور غزوات کے اندر جب ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہم ان پر فتح حاصل کر لیں گے، ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یہ ہم سے شکست کھا لیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے اس آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے اہل اسلام والوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی اور اہل اسلام والوں کے خلاف ان کے راستے کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں پیدا کی اور ان کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے جتنا بھی اپنا مال خرچ کیا ہے، جتنی بھی اپنی دولت خرچ کی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ کافروں نے جتنے بھی اپنے مال اور پیسے خرچ کیے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم یہ اپنا مال بھی خرچ نہ کرتے اور اپنے پیسے بھی خرچ نہ کرتے۔ تو اپنے کیے ہوئے خرچ پر، اپنے کیے ہوئے دولت کو خرچ کیے ہوئے پر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم یہ غزوہ خندق کے اندر اپنا پیسہ بھی خرچ نہ کرتے
اور اسی غزوہ خندق کے اندر اپنا مال بھی ہم خرچ نہ کرتے تو اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر اور خرچ کی ہوئی دولت پر افسوس کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم اپنا مال بھی خرچ نہ کرتے، اپنی دولت بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں کہ ہمیں ملی تو شکست ہے، ہم نے تو مال اپنا خرچ اس لیے کیا تھا کہ ہم اہل اسلام والوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم نے اپنی دولت اس لیے خرچ کی تھی کہ ہم اہل اسلام والوں پر اپنا غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ نے تو ہمیں شکست دی ہے، تو اپنی خرچ کی ہوئی دولت پر افسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ان کا معنی بے شک آپ پڑھ چکے ہو، بے شک الذين كفروا کافر لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالهم یہاں پر اموال یہ جمع ہے مال کی، اموالهم اپنے مال کو، اب یہ کافر لوگ اپنے مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ۔ بیٹا آپ کو میں نے بتایا کہ جب کوئی لام جب کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یصدوا روکتے ہیں، تاکہ روکتے ہیں وہ عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، عن معنی سے سبیل راستے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے سے۔ اب آپ یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ کافر لوگ غزوات کے اندر اپنا مال خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ اہل اسلام والوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا پس خرچ کرتے ہیں وہ، حاضمین کا مرجع یہاں پر مال ہے، پس خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال کو، ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ معنی پھر تکونا کرتے ہیں وہ علیہم اپنے اوپر حسرتاً افسوس، حسرتاً کا معنی کیا ہے بیٹا؟ افسوس، ثم یغلبون پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ مغلوب کس کو کہا جاتا ہے؟ شکست کہا جانا۔ اب کافروں نے غزوہ خندق کے اندر جو اپنا مال خرچ کیا تھا یا اپنی دولت خرچ کی تھی، کس مقصد کے لیے کی تھی؟ تاکہ ہم اہل اسلام والوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے یا اہل اسلام والوں پر ہم فتح حاصل کر لیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ لیکن یہ تو کیا ہوا؟ معاملہ الٹ ہوا، تو بجائے ان کو فتح حاصل کرنے کے ان کو شکست ملی، مغلوب ہو گئے، تو انہوں نے اپنی خرچ کی ہوئی دولت پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ افسوس کر رہے ہیں۔ ثم تکون پھر کرتے ہیں وہ علیہم اپنے اوپر حسرتاً افسوس، ثم یغلبون پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو گئے ہیں۔ یعنی اسی غزوہ خندق کے اندر اللہ نے کافروں کو کیا دی؟ شکست دی۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ آخری آیت ہے آپ کی آیت نمبر 37، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم۔ بیٹا یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 37 سورۃ انفال کی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جن کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے، اب اس پورے چیپٹر کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آئے گا یہ کہ جن کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے اہل اسلام والوں کے خلاف سازشیں کی، حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور اہل اسلام والوں کو شکست دلانے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا، اہل اسلام والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی دولت بھی خرچ کی۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو تم جتنا بھی اپنا مال اور دولت خرچ کر لو، لیکن کل قیامت کے دن میں آپ کو اہل اسلام والوں کے صف کے اندر بھی کھڑے ہونے کے لیے میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کافر لوگ اہل اسلام والوں کے صف کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان کی سوچ یہ ہوگی کہ ہم اہل اسلام والوں کی صف کے اندر کھڑے ہو کر جنت کی طرف چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ بمتاز الگ ہو جاؤ تم، ایھا المجرمون اے مجرم لوگو، آج کے دن یعنی آج قیامت کے دن تو مجرم لوگوں اہل اسلام والوں کے صف سے الگ ہو جاؤ، آج میں نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر لوگ اہل اسلام والوں کے صف سے جب الگ ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان تمام کافروں کا ایک ڈھیر لگا دے گا۔ ڈھیر لگانے کے بعد اللہ پاک پھر فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں ان تمام کافروں کو اٹھا کر جہنم کی طرف آپ پھینک دیں۔ تو قیامت کے دن جہنم کے اندر یہ کافر لوگ پوری زندگی جلتے رہیں گے،
وہاں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف نہیں آئیں گے، تو ڈھیر لگا کر اللہ پاک ان کو کیا کریں گے، جہنم کی طرف ان کو کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو آخری آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ لام کا معنی ہوتا ہے بیٹا، تاکہ، پیچھے پڑھا چکا ہوں میں، یمیز تمیز سے ہے، تمیز کا معنی ہوتا ہے الگ کر دینا، تاکہ الگ کر دے گا اللہ پاک الخبیثہ، یہاں خبیث سے مراد ناپاک لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ناپاک لوگ کون ہیں وہ بھی انسان، لیکن ناپاک سے مراد یہاں پر کفار ہیں، جن کی سوچ بھی ناپاک اور جن کے عقائد بھی ناپاک اور جن کی عقائد و نظریات بھی کیا ہوں، ناپاک ہوں، ان کی سوچ بھی ناپاک ہو، تو یہاں پر کفار مراد ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیمیز اللہ، تاکہ الگ کر دے گا اللہ پاک ناپاک لوگوں کو، یعنی یہاں پر آپ کفار اگر کہہ دیں تب بھی معنی ٹھیک ہوگا، تاکہ الگ کر دے گا اللہ پاک کفار کو، کفار لوگوں کو، من الطیب پاک سے، من منی سے، طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، تو یہاں پر طیب سے مراد اہل اسلام ہیں، جن کی سوچ بھی پاک ہے، جن کے عقائد اور نظریات بھی کیا ہیں، پاک ہیں، تو یہاں پر اہل اسلام ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تاکہ الگ کر دے گا اللہ پاک ناپاک لوگوں کو، یعنی ناپاک لوگوں کو، یہاں پر مراد کون ہیں، کفار ہیں، من الطیب پاک لوگوں سے، ویجعل اور رکھ دے گا الخبیث بعضہ علی بعض، ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر، یعنی اہل کفار والوں کا اللہ پاک کیا کر دیں گے، ایک دوسرے کو ڈھیر لگا دے گا، فیرکمہ پس ڈھیر لگا دے گا، ہو ان تمام کافروں کا، جمیعاً تمام کا، ایک کا نہیں بلکہ تمام کافروں کا، جن کی سوچ بھی ناپاک ہے، جن کے عقائد اور نظریات بھی کیا ہیں، ناپاک ہیں، ان تمام کو اللہ پاک ڈھیر لگا دے گا، فیجعلہ پس ڈال دے گا، یجعل کا معنی کیا ہے بیٹا، ڈال دے گا ان تمام کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک آج یہ چیپٹر مکمل ہوا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر آپ کا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ تھینک یو بیٹا، السلام علیکم۔